لیکن روک کر حیران پریشان نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ وقولو، اور کہو، انظرنا، انظرنا۔ انظرنا کا ایک معنی کیا ہے؟ ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی توجہ کیجئے، معنی وہی بن گیا۔ یا یہ ہے کہ ویٹ فار اس، ذرا ہمارا انتظار کیجئے، ہماری بھی بات سن لیجئے، تھوڑا سا ہمیں بھی مارجن دے دیجئے، ہماری بات سن لیجئے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ دے دیا اور ساتھ ہی حکم دیا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں زیادہ باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، پہلے ہی مرحلے پر سن لیا کرو۔ جب سن لو گے تو پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنے اور روکنے اور مزید انتظار کرانے یا مجلس کے آخر میں پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بہت ہاربل پنشمنٹ ہے۔ وہ کیا ہے عذاب علیم؟ اس کی تفصیلات قرآن اور سنت میں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ جہنم کا عذاب کیسا عذاب ہے، اس کی آگ کیسی ہے، اس کے اندر اور کیا کیا بلائیں ہیں، اس کی ڈیٹیل یہاں نہیں بتائی گئی، بس صرف بتا دیا گیا کہ جو بات نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، سخت مصیبت کا شکار ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے خالص نیت کے ساتھ، دوسروں کی ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے، سراسر اس کے فائدے کے لیے، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کو اس کا یہ کام پسند نہیں آتا، اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف جائے گا، ان کو اپنا کوئی مفاد ختم ہوتا نظر آتا ہے، پھر وہ کھلے اور چھپے دشمنی شروع کر دیتے ہیں، چھپ کے بھی وار کرتے ہیں اور سامنے بھی اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، چھپا نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح اپنا غیظ و غضب نکالتے رہتے ہیں۔ اور یہ انتہائی گھٹیا پن ہوتا ہے کہ انسان کسی کی مخالفت میں ایسے الفاظ استعمال کرے اور توہین آمیز رویہ اختیار کرے۔ ایسا کرنا کسی کے اپنے ہی بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک دوسرے کی کسی نہ کسی بات سے ضد پکڑ لیتے ہیں، بے وجہ بھی بعض اوقات کسی کی مخالفت شروع۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات پروو نہیں کر سکتے، چیخنے چلانے سے بھی کام نہیں چلتا، تو بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ گھٹیا لفظ شروع کر دیتے، گالی گلوچ پہ اتر آتے۔ یہ عام انسانی کمزوری ہے۔ تو ایسے موقعوں پر انسان کو اپنے رویے کو، یعنی جو آس پاس دیکھنے اور سننے والے، انہیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہا یا انہیں کچھ سنایا کہ تم خود ایسے ہو یا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، سلوشن کیا بتایا؟ کہ اہل ایمان اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں۔ یہ سب سے احسن طریقہ تھا کہ تم ایسا نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے بچے کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن دوسروں کے بچے کے پیچھے پڑ جاتے، اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اصل تربیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنی حفاظت کر لو۔ آپ اپنے بچے کو سمجھا لیں، آئندہ سے جھگڑا نہیں ہوگا، بات ختم۔ ایک اور چیز یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ الفاظ کا اچھا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے کہ جس میں کسی فتنے کا اندیشہ ہو۔ بعض الفاظ بذات خود خراب نہیں ہوتے، لیکن ان کا کسی خاص موقع پر استعمال جو ہے وہ فتنے کو جنم دیتا ہے۔ انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے، صاف الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی برا پہلو نہ نکلتا ہو، کسی کی توہین نہ ہوتی ہو۔ کسی کو ایسے انداز میں نہیں خطاب کرنا چاہیے کہ جس سے دوسرا برا محسوس کرے یا اس کی بے عزتی ہو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔